اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر میں ایک ہی چیز کے بارے میں سنتی رہوں اور اگر اس سے آپ تبدیل نہ ہوں تو آپ کی پریشانی کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح سے ہے کہ میں اس وجہ کو کیسے دور کر سکتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہت سے جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، اور میں شرط لگا سکتی ہوں کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی سامنے بلا کر آپ سے آپ کا مسئلہ پوچھوں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اور اگر اس کے جواب میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں، آپ کے خیال سے اس میں کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے جس مسئلے سے آپ خود بھی دوچار ہیں۔ اگر کوئی اور آپ سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہے تو جو کچھ آپ دوسروں سے کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ خود وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو میرے پاس آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ اور آج رات ہم بائبل میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی میں بہت مسائل آئے تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا، اور پھر ہم حدود اور قیود کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آئیں سب سے پہلے گنتی 11 کی 10 آیت میں موسیٰ کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ غور کیجیے کہ موسیٰ کو لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہوا، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اسے ان کی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ خوش نہیں تھے اور موسیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا موسیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب وہ خدا کی طرف مڑا اور خدا سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کیوں کہا؟ میرا خیال ہے کہ اکثر ہم بھی اسی طرح خدا سے کہتے ہیں کہ تو کیسے ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم سب یہ کریں، اور اکثر جب خدا ہم سے بالکل بھی اس کام کی توقع نہیں کرتا، میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں، کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ میرا خیال ہے حقیقت میں کسی دوسرے کی مدد لینے کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ صرف شکایتی انداز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ سنجیدہ ہو کر خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مزید اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ خدا ہمارے اوپر کسی قسم کی جادوئی چھڑی نہیں لہرائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اور سب کچھ دور ہو جائے گا، اور تبدیلی کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر موسیٰ ایسے نقطے پر پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ اب میں مزید یہ نہیں کر سکتا، اور اگر تو مجھ سے اسی طرح برتاؤ کرے گا تو پھر میری تجھ سے یہی دعا ہے کہ مجھے یک لگ جان سے مار دے۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی ایسی دعا کی کہ اس طرح جینے سے تو میرا مر جانا بہتر ہے؟ کیا کسی نے کبھی اس طرح کہا؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے کہا اگر زندگی اسی طرح ہے تو ایسے زندگی جینے کا کیا مقصد؟ اور مجھ پر ایک مہربانی کر کے میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں، یعنی اپنی کوششوں کا نتیجہ ناکامی کی صورت نہ دیکھوں۔ اور پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 70 مرد اکٹھے کرو، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا، اور وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں گے تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ اس طرح موسیٰ کے مسئلے کا حل دوسروں سے مدد لینا تھا۔ کاش میں کسی کی مدد لے سکتی۔ خیر، خواہش کرنے سے زیادہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ میں سے چند ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کی غرض سے بہت مصروف ہیں، اور اگر پھر آپ کسی کی مدد لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا بہت پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں۔ اور بالآخر زندہ ہی نہ رہیں۔ ہاں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے تھوڑی مدد حاصل کریں۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ سوچ رہے کہ جوائس تم اسے اور بھی مشکل بنا رہی ہو۔
پہلا سلاطین 19:4۔ ایلیا ایک عظیم نبی، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے باعث خدا کا عظیم بندہ بالکل نڈھال ہو گیا ہے اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے اب تو اے خداوند میری جان لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ ایلیا ابھی ایک بڑی جنگ لڑ کر آ رہا تھا۔ وہ بال کے 400 پجاریوں کو قتل کر کے آ رہا تھا، اور پھر اگلے دن ایک عورت، صرف ایک عورت کی دھمکی سے بھاگ اٹھا، اور وہ اس عورت کے خوف سے بہت نڈھال ہو گیا تھا اور پریشان ہو گیا، حالانکہ 400 جھوٹے نبیوں کو قتل کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہی زبردست بات ہے کہ جب ہم تھکے ہوئے اور پریشان حال ہوں تو پھر ہم عجیب اور احمقانہ قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب آپ آرام کر چکے ہوں اور جوش سے بھرے ہوں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اگر کچھ وقت پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ توازن برقرار رکھنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں، خیر میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں، جب میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو سوائے بسکٹ کھانے کے میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ تازہ دم ہونے کے لیے جو کام میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آرام کرتی ہوں، میں دیکھنے کے لیے کوئی اچھی سی فلم ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جو کچھ مجھے پسند ہے وہ کھاتی ہوں اور آرام کرتی ہوں۔ اکثر اتوار کی صبح اٹھ کر میں چہل قدمی کے لیے جاتی ہوں اور سارا دن خوشی سے گزارتی ہوں، اور تازہ دم ہو کر پھر پیر کے دن سے اپنے اگلے کاموں کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ پہلے جب میں گھر جاتی اور بہت کچھ اور کام کرتی، پھر تھوڑا اور کام کرتی اور پھر اور کام کرتی اور پھر گھر جاتی تو پھر کچھ اور کام کرتی اور اس کے بعد کوئی اور کام کرتی، تو پھر میں انہیں لوگوں کی طرح کرتی تھی۔ اے خداوند، اگر ساری زندگی اسی طرح ہونا ہے تو بہتر ہے کہ تو مجھے مار ہی ڈال۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بات خدا نے مجھ پر واضح کر دی، اور مجھے امید ہے کہ آج کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں اپنی مصروفیات کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی تو خدا نے کہا، اپنی مصروفیات کو ترتیب دو، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو بدل دو۔ لیکن میں نہیں جانتی کہ کس کو چھوڑوں۔ نہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم ہر چیز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور متجسس ہونے کی وجہ سے ہم ہر چیز میں ملوث ہونا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم سے ناخوش نہ ہو اور ہر کوئی ہم سے پیار کرے اور سوچے کہ ہم بہت زبردست ہیں، لہٰذا ہم زبردست لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں مزید یہ نہیں کر سکتی تو یہ غیر روحانی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اے خدا، تو مجھے دکھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں اور میں وہ کروں گی۔ آمین۔ پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں، اور اگر لوگ آپ کو صرف تبھی پسند کرتے ہیں جب آپ ان کے لیے کام کریں گے تو یاد رکھیے وہ حقیقت میں آپ کے لیے فکر مند نہیں ہیں اور آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں۔ ایلیا کو خدا نے کیا جواب دیا؟ مجھے بہت پسند ہے۔ خدا نے ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرے، اور اس نے ایلیا کو کہا کہ ذرا آرام کر لے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں تو یہ سچ ہے، میں اسے پڑھنے میں ابھی وقت نہیں لگاؤں گی۔ خدا نے ایک فرشتہ بھیجا اور اسے اچھا کھانا دیا، جسے کھا کر وہ سو گیا، اور جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے اسے دوبارہ کھانے کو دیا۔ اس کے بعد وہ خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیانتداری کی بات ہے کہ حقیقتاً تازہ دم ہو کر پھر سے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے کبھی کبھی آپ کو پرسکون نیند، اچھے کھانے اور تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمین۔ آپ میں سے چند لوگوں کو ہنسی کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ہنسی کی بات بتاتی ہوں۔ خیر، میں اس طرح کی کلیسیا میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی۔ 2 بزرگ میاں بیوی بستر پر ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی بزرگ تھے، ان کے چہرے پر جھریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بیوی نے کہا، ہنی، آپ اب میرا ہاتھ اس طرح کیوں نہیں پکڑتے جیسے پہلے پکڑا کرتے تھے؟ تو اس کے خامند نے بستر میں سے جھریوں بھرا اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اپنی بیوی کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو پھر بیوی نے کہا، ہنی، آپ اب اس طرح مجھے اپنی باہوں میں نہیں لیتے جیسے پہلے لیا کرتے تھے۔ تو خامند نے آہ بھری اور پھر چند لمحوں میں اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پاس آ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بیوی نے پھر انتظار کے بعد کہا، ہنی، جس طرح پہلے آپ میرے کانوں میں سرگوشی میں باتیں کرتے مسکراتے تھے ویسے کیوں نہیں مسکراتے؟
اچانک سے اس کا خاوند فرش پر سے کچھ ڈھونڈنے لگا تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو خاوند نے جواب دیا ہنسی کے لیے دانت لینے۔ دیکھا، اب آپ کچھ سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالکل یہی بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہت بڑا مقصد ہو۔ اچھا ہے کہ کسی بھی کام کے دوران رک کر اور تھوڑی بہت ہنسی مذاق ضرور کریں۔ در حقیقت اپنے اوپر ہنس کر بھی آپ تازہ دم ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے شوہر ہر کام کرتے ہوئے ہنسی کا پہلو ضرور نکال لیتے ہیں، اور زیادہ تر یہ میرے خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان سب چیزوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ متی 11ویں باب میں یسوع نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، یعنی میں تمہارے لیے آرام مہیا کروں گا، سکون دوں گا اور تمہاری جانوں کو بحال کروں گا۔ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں یسوع کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے ہی اس کے پاس نہیں جانا، بلکہ یہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جانا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے کہیں کہ وہ کام کرنے کے لیے فضل بھی دے۔ کیا آپ میری بات سمجھ گئے؟ سیمینار دعا کے ذریعے خدا سے اپنے سارے مسائل غائب کروانے کے لیے نہیں ہے۔ کئی دفعہ خدا وقت پر ایسا کرتا ہے، لیکن زیادہ مرتبہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں فضل، قوت اور صلاحیت دے گا کہ ہم وہ کام کر سکیں، اور پھر یہی چیز ہمارا مسئلہ بھی حل کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر ہم زندگی میں دلچسپی نہیں لیں گے، یہ بالکل ہی غیر دلچسپ نظر آئے گی، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز سے ترتیب دینے میں حصہ لیں۔ چاہے آپ یہ بات جانتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اور کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اب کیا آپ ایک غیر مستحکم زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ خود کو یہ کہتے پاتے کہ میں طویل عرصے تک یہ نہیں کر سکتی، میں اسے ہمیشہ جاری نہیں رکھ سکتی، بالکل بھی جاری نہیں رکھ سکتی، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے؟ یا کیا لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی یہ کام نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں مسلسل آپ سے یہ کہنا پسند ہے آپ مستقلی کام نہیں کر سکتے، آپ کو تھوڑا سا آہستہ ہونا ہے، آپ کو کچھ دیر رکنا پڑے گا اور کسی چیز کو ترک کرنا پڑے گا؟ خیر، موسیٰ کی بھی یہی پریشانی تھی، وہ بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا، اور ایمانداری کی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اتنی محنتی اور زیادہ کام کرنے والی ہوں کہ اکثر مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں، اور کبھی کبھی مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں، اور پھر کوئی دوسرا مجھے کہتا ہے 1 منٹ رکیے، آپ اس کام کو نہیں کریں گی، آپ ابھی کانفرنس سے آئی ہیں، آپ ابھی آرام کریں گی۔ لہٰذا بعض اوقات آپ کو دوسروں کی سننی پڑتی ہے۔ خروج 18:14 میں لکھا ہے، اور جب موسیٰ کے خسر نے سب لوگوں کو جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ مائیں ذرا غور سے سنیں، آپ کیوں صبح سے شام تک اپنے بچوں پر نظر رکھتی ہیں جبکہ وہ بیٹھ کر اپنے فون یا کمپیوٹر پر کھیلتے رہتے ہیں؟ جی سنیے، آپ کا بچہ اپنے لیے خود کھانا ڈال سکتا ہے، وہ شاید تھوڑا گرا دے گا، لیکن دنیا یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کرسی یا صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر رہی ہیں تو انہیں اپنا کھانا لینے دیں۔ اور میرے خدایا، جمعے کی رات کو میں اتنا کام نہیں کرنا چاہتی، تو کیوں اکیلا بیٹھا رہتا ہے جبکہ باقی سب لوگ تیرے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں؟ شاید آپ سب کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے، لیکن میری ایک بیٹی ہے جو ایسا کرتی ہے۔ آپ آسانی سے عادت اپنا لیتے ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں پھر بعد میں لوگ ویسے ہی برتاؤ کی توقع کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر میں بہت سی غلط عادات جنم لے چکی ہیں تو پھر حقیقتاً جب آپ اپنا آہنی پنجہ اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مزید ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، تو پھر لوگ سوچیں گے کہ آپ مطلب پرست ہیں اور بہت برے ہیں۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی اصطلاح مطابقت
پیدا ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی دوسرا آپ کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے چند حدود مقرر کریں۔ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خداوند سے دریافت کرنے کو آتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھی کہتا کہ کیونکہ وہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مسائل حل کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمانداری کی بات ہے کہ بعض اوقات جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے سب کریں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنی مغروری کے باعث لوگ ہمیں حقیر جانتے ہیں۔ گو دوسری جانب ان کی مدد کرنا ہی ہمارا معاوضہ ہے۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں اس آدمی اور اس کے پڑوسی کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ جو کام تو کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، جو کام تو کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں کرتا۔ اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ قطعی گھل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے اور تو اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے کہ آج یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اس بات کو بطور کلام اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک غیر مستحکم زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے جو موسیٰ نے کیا۔ دوبارہ بتاتی ہوں کہ اسے مدد مل گئی، وہ گیا اور اپنی مدد کے لیے چند لوگوں کو چن لیا۔ ہم دوسروں سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ کہنا ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے کہ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خود مختار رویہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم کسی دوسرے کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا۔ آمین۔ اور اگر کوئی اور اسے کرے گا بھی تو اس کا سہرا ہم کسی اور کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ میرا مطلب ایمانداری کی بات ہے، کیا کام کی زیادتی کے باعث آپ مرنا پسند کریں گے؟ یا چاہے وہ شخص آپ کے معیار کے مطابق کام نہ بھی کر پائے اور کئی بار اس سے وہ کام کرواتے ہوئے بھی، کیا آپ کسی دوسرے کو اپنی مدد کرنے دیں گے؟ اکثر اوقات ایمانداری کی بات ہے، جتنا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم اکثر اس سے زیادہ ہی سوچتے ہیں۔ کنارے پر زندگی بسر کرنا ایک مشہور ترین جملہ ہے، یا اپنی زندگی تیز رفتاری میں گزارنا۔ یہ چیز ہماری ثقافت کا حصہ بنتی جا رہی ہے، یہ مغربی ثقافتوں کا حصہ ہے، یہ بائبل کی غیر متوازن تعلیم کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک حوالے پر غور کریں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، ہم اسے پسند کرتے ہیں، لیکن کیا میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ اس حوالے کا کیا مطلب ہے تو آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پولس 12ویں آیت میں کہتا ہے، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح سکھائیں، جیسا کہ کئی بار میں نے لوگوں کو اس طرح پیغام دیتے ہوئے سنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں نے بھی اسی طرح سے سکھایا تھا، اس طرح کی تعلیم سے آپ لوگوں کو صرف جذباتی طور پر قائل کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ محنت کریں اور جاں فشانی کریں تو وہ خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ اور اگر میں نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف وہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو خدا کرنے کے لیے دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو فیصلہ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ خواب دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں یا جو کچھ آپ کرنا پسند کرتے ہوں۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں حقیقتاً ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ ہر کام کر سکتی ہوں جو خدا مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اگر میں بہت سے کام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں جو مجھے نہیں بھی کرنے چاہیے تھے، تو پھر خدا تھوڑا پیچھے ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ میں کب منہ کے بل زمین پر گرتی ہوں۔ ہاں، وہ ایسا کرے گا۔ یہ بھی اس کے پیار کا ایک انداز ہے، کیونکہ تب ہی ہم واپس اس کی طرف مڑیں گے۔ وہ اپنے پیار کا اظہار اس انداز سے کرے گا کہ جب آپ پریشان حال ہوں گے اور اپنے آپ کو غصہ کریں گے اور اپنا بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کریں گے جو آپ کو نہیں کرنا، تو وہ آپ کو دیکھے گا اور تب آخرکار آپ اس سے کہیں گے، میں اب یہ نہیں کر سکتی۔ حقیقتاً میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اسے شروع کرو۔
آپ کے لیے اس کا فضل موجود ہے. جب تک آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، جو کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے اس کا فضل ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. لہٰذا ہمیں چند تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ان چند میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی حدود قائم کرنی ہوں گی. ڈیو اور میں آج اپنے ہوٹل کا کمرہ دیکھ رہے تھے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں حدود بنائی گئی ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور یہ اس طرح ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ دیوار پر ترتیب سے لائنیں لگائی گئی ہیں، اور قالین کے ارد گرد بھی لائنیں لگائی گئی تھیں، اور پھر کمروں کے کناروں پر لوہے کی باڑ لگائی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور اس کو اس کے لیے بھی لگایا گیا تھا تاکہ کہیں کوئی باہر کی طرف نہ گر جائے. ہماری زندگی میں موجود حد بندیاں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکتی ہے، اور آپ اس حد تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اس اسٹیج کو بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی بھی یہاں تک رسائی نہ ہو. میں ابھی اس وقت یہاں کھڑی ہوں اور آپ یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے آپ وہاں اپنی جگہ پر ہیں اور میں یہاں پر رہوں گی، اور ہم سب اچھے سے رہیں گے. جب ہم ہر طرف سمندر اور دریاؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی حدود مقرر ہیں، اور جب تک وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں وہ سب کچھ زبردست نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی حدود سے باہر آ جائیں تو بہت خطرناک بن جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں حدود اور ضوابط کی موجودگی انتہائی حد تک ضروری ہے. اور جب تک خدا کی مرضی اور خدا کا کلام ہماری حد ہے تو ہماری زندگی میں سب کچھ بہترین ہوگا، لیکن جب ہم ان حدود سے باہر جائیں گے تو کچھ بھی درست اور ٹھیک نہیں رہے گا. ایک بار مجھے اپنے شہر میں ایک چرچ میں نوکری ملی، اور ایک وقت تھا کہ جب مجھے اس جگہ پر موجود ہونا تھا، اور وہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ان مواقع کے لیے جو مجھے وہاں ملے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. ایک وقت آیا جب خدا کی مرضی کے مطابق میرا وہاں کام ختم ہو چکا تھا، اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جب خدا کام کر چکا ہو اور آپ کام ختم نہیں کرتے تو زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. شاید آپ میں سے چند لوگ اپنی زندگی میں خود کو ایسا ہی محسوس کرتے ہوں. آپ ابھی تک اسی گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں جو 20 سال پہلے مر چکا ہے. عام طور پر اصول کیا ہے کہ اگر گھوڑا مر جائے تو اسے دفن کر دینا ہوتا ہے. اس سے میرا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر اس میں زندگی نہیں ہے، اور اگر یہ صرف پریشانی ہے، اگر صرف تگ و دو ہے، اگر آپ کو اسے نفرت ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس سے آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو پھر شاید آپ کو رک جانا ہے اور کہنا چاہیے کہ اب یہاں میری جگہ نہیں رہی. کیونکہ اگر یہ کام مجھے مزید نہیں کرنا تو پھر اس کام کو کرنے کے لیے فضل بھی موجود نہیں ہے. اور پھر چاہے جتنا مرضی اسے کرنا چاہیں، اور پھر چاہے جتنا مرضی اسے کرنا چاہتے ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو کرنا چاہتے ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی پیسے کما رہے ہوں، چاہے وہ کام کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، اگر اس کام کے بارے میں خدا کی مرضی تبدیل ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو آخر میں ہم بہت ناخوش ہوں گے. اسی طرح اگر اس میں خدا کی مرضی شامل ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم رکیں اور ہم جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگی. جب میں یہ کہتی ہوں کہ خدا آپ کو آپ کے کاموں کے لیے فضل دیتا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کی مرضی کی حد میں رہتے ہیں تو خدا ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم قائم رہ سکیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہم اطمینان اور شادمانی سے وہ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو ہم وہ سب کچھ اطمینان سے کر سکتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے ہمیں شادمانی بھی حاصل ہوگی. جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ جب میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں تو میں آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہوں، اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ او خدایا مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے مزید یہ نہیں کرنا ہوگا، مجھے اپنی تبدیلی لانی پڑے گی. تو اگر ہم صرف لطف اٹھانے کے لیے سب کچھ سنیں اور اس کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں کوئی تفریح کروانے والی نہیں ہوں. میرا مطلب ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تفریح کرواتی ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرا مقصد یہی ہے. ہم تفریح کرنے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہم یہاں پر اپنی زندگیاں تبدیل کرنے آئے ہیں، اور خدا کا کلام ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کوئی دراز میں پڑا ہوا پرانا پیغام نہیں ہے جو میں نے نکالا اور یہاں پر آ کر بیان کر رہی ہوں. میں نے انتہائی سخت ترین محنت سے مطالعہ کیا ہے تاکہ آج آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں. میں نے باقاعدہ پیغام کی تیاری کی ہے، میں نے تحریری طور پر نوٹس بنائے ہیں، بار بار میں نے ان تیار کردہ نوٹس کو پڑھا ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو سکے، تاکہ خدا پر وہ سب ظاہر کرے جو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تبدیل ہونے والے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا. آمین. میں پر امید اور دعا گو ہوں کہ آج کے پیغام کے ذریعے آپ مضبوط حد بندیاں قائم کرنے کے بارے میں چند عملی اقدامات سوچیں
اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام ہی ہماری زندگی کے لیے باڑ اور حد بندی قائم کرتا ہے.